بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد ناصر یوسف حاضر ہے ایپیسوڈ 83 سیزن 2 ارطغرل غازی کے شارٹ ریویو کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں نویان گونچا گل کے کمرے میں جاتے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ نویان کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا پیار کھینچ کے لایا، میں شہیر اور دندار سے نمٹ لوں، اس کے بعد تمہیں لینے آؤں گا۔ قبیلے میں جرگہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حائمہ کہتی ہیں کہ گندگدو آپ سب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ گندگدو کہتے ہیں کہ میں اور ماما کل ارض روم جائیں گے میرا علاج کرنے، کیونکہ میرا علاج یہاں پہ پاسبل نہیں ہے اور میں اب فوج کی سپہ سالاری کے قابل نہیں ہوں اور میں اس سے سبکدوش ہوتا ہوں، اب کسی اور کو سپہ سالار بنا دوں۔ توتکن کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ارطغرل سپہ سالار بنے۔ سب لوگوں سے رائے لی جاتی، سب لوگوں کی یہی رائے ہوتی ہے کہ ارطغرل ٹھیک ہے سپہ سالار۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ میں آپ سب کی رائے کی عزت کرتا ہوں، لیکن میرے اوپر کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، میں نے ان کو مکمل کرنا ہے، آپ کسی اور کو بنا دیں۔ گندگدو کہتے ہیں اگر ارطغرل نہیں بننا چاہتے تو اس کی جگہ ہم سندرتگن کو بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے رائے لی جاتی ہے۔ توتکن بھی کہتے ہیں کہ ہاں سندرتگن کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں سندرتگن کو بنانا چاہیے۔ سندرتگن سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد گندگدو کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے اہلت کی طرف، کیونکہ وہ زمین بھی زرخیز ہے، ہماری بھیڑ بکریوں کے لیے چرنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ گندگدو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم سکون کی زندگی گزاریں گے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بھیڑ بکریوں کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ اوس خاندان کو ختم کر رہے ہیں۔ اوس خاندان ایسا نہیں تھا کہ صرف اپنی بھیڑ بکریوں کو دیکھتا تھا، بلکہ وہ زمینیں فتح کرتا تھا اور آگے جاتا تھا۔ توتکن کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی باتیں ہمیشہ جوش دلاتی ہیں، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم پوری زندگی لڑتے رہیں اور کبھی سکون کی زندگی نہ گزاریں؟ ارطغرل کہتے ہیں کہ میں آپ کو منگولوں کے پاس نہیں لے کے جا رہا، میں بزنطین آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ لوگ بھی ارطغرل کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے کہ کون کون ارطغرل کے ساتھ جانا چاہتا ہے، تو صرف سندرتگن اور آرتو کو ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم ارطغرل کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، باقی کوئی بھی جانا نہیں چاہتا۔ ارطغرل غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں ضرور جاؤں گا بزنطین، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے، اور جو مجھ سے میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ جرگے سے چلے جاتے ہیں اور غصے میں گھوڑے پر بیٹھ کے قبیلے سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے تینوں دوست اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے ارطغرل کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا، چلو اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دندار اور شہیر محافظوں کے ساتھ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوتا ہے جنگل میں۔ جب وہ وہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں، منگول ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک محافظ دندار کو کہتا ہے کہ آپ اور شہیر یہاں سے محافظوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں اور بھاگ جائیں یہاں سے۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ وہاں پہ جتنے بھی سپاہی ہوتے ہیں ان کو نویان کے سپاہی مار دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ دندار اور کچھ محافظ اور شہید بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ ان کو سپاہی گھیر لیتے ہیں۔ وہاں پہ نویان بھی پہنچ جاتے ہیں۔ نویان ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی تلواریں پھینک دیں، اور باقی سپاہیوں کو تو وہ شہید کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی تلواریں نہیں پھینک رہے ہوتے۔ نویان ان پر حملہ کرتے ہیں اور دونوں کو وہاں پہ گرا دیتے ہیں۔ ارطغرل بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جنگل میں۔ ایک سپاہی کو تیر لگا ہوتا ہے اور وہ قبیلے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کہاں جا رہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ شہیر اور دندار دونوں مشکل میں، آپ ان کے پاس جائیں۔ ارطغرل وہاں سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں نویان سپاہیوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دونوں کو باندھ دو۔ ارطغرل وہاں سے نویان کو للکارتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا وہ اگلی قسط میں پتہ چلے گا۔ توتکن کے پاس سلجان آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ آپ دونوں میاں بیوی کا مسئلہ ہے، لیکن مجھ سے گوکچی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، وہ کچھ کھا بھی نہیں رہی، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ توتکن پھٹ پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، جب یہ ارطغرل سے محبت کرتی تھی اور کرتی بھی ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ سلجان کہتی ہے کہ وہ ارطغرل سے محبت کرتی تھی، لیکن بعد میں اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی محبت سچی نہیں ہے۔ آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں، جب آپ کے ساتھ رہتی ہے تو کتنی سکون میں ہوتی ہے۔ توتکن اس کی بات نہیں مانتے، آگے سے کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ بات بھی چھپائی کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ سلجان کہتے ہیں کہ ماں بننا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے بھی تو دیکھ لو، میری اولاد پیدا ہونے سے پہلے مر جاتی ہے۔ وہ اس کو کنونس کرنے کی بڑی کوشش کرتی ہے، لیکن توتکن کنونس نہیں ہوتے۔ توتکن بھی رو رہے ہوتے ہیں، سلجان بھی رو رہی ہوتی ہے۔ آخر میں توتکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ بات میرے درمیان اور آپ کے درمیان اور اس خیمے سے باہر نہیں جانی چاہیے، اور سلجان وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اسی پر قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ والسلام۔